السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آج میں لایا ہوں آپ کے سامنے امام مسلم کے جانشین کی نماز کا پریکٹیکل، جو اپنے آپ کو امام مسلم کا جانشین کہتا ہے، سمجھتا ہے۔ اس دور میں اگر امام مسلم کا کوئی جانشین دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لیں۔ تیرے مننے والے ہوتے جس کو اپنے علم پر بڑا غرور، تکبر، گھمنڈ اور فخر ہے۔ اس طریقے سے تو میرے اوپر نہ نکالیں کہ مجھے آپ چھوٹا مرزا بار بار کہتے ہیں، تو پھر مجھے بڑا مرزا کہیں۔ جو احناف پر زبان درازی کرنے میں بڑی شہرت حاصل کر چکا ہے، اور اس کا دعویٰ ہے کہ حنفیوں کی نماز تو حدیث کے مطابق ہی نہیں ہے۔ آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے، میں آپ کو انشاءاللہ پروف دکھاؤں گا کہ مرزا جونیئر کی نماز حدیث صحیح بخاری مسلم کو تو چھوڑیں، اس بیچارے کی اپنی نماز اپنے ہی درس کے مطابق نہیں ہے۔ جو لوگوں کو بتاتا ہے طریقہ پریکٹیکل، بھئی اس طرح پڑھو، اس طرح پڑھو، جو حنفیوں پر بار بار اعتراض کرتا ہے کہ ان کی نماز ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ اپنی نماز صحیح بخاری اور مسلم سے ثابت ہی نہیں کر سکتے۔ اس موضوع پر بھی انشاءاللہ ہم کسی وقت بات کریں گے کہ حنفیوں کی نماز صحیح بخاری اور مسلم کے مطابق ہے یا مخالف ہے، پھر کسی وقت بات کریں گے۔ تو فی الحال میں آپ کو یہ دکھاؤں گا کہ بخاری مسلم کو چھوڑیں، آپ اس بیچارے کی اپنی نماز اپنے قول کے مطابق نہیں ہے، اپنے درس کے مطابق نہیں ہے، اپنے بیان کے مطابق نہیں ہے۔ جو بیچارہ ابھی تک اپنی نماز ٹھیک نہیں کر سکا، خود اپنی نماز میں بھی تذبذب کا شکار ہے، شبہ کا شکار ہے، اور جس طرح کوئی بکری ہوتی ہے نا، کبھی اس ریوڑ میں کبھی اس ریوڑ میں، جس بیچارے کو اپنے مذہب، اپنے دین، اپنے ایمان، اپنے طریقہ کار پر بھی اطمینان نہیں ہے، کبھی یہ حنفیوں کی صف میں جا گھستا ہے، کبھی وہابیوں کے پلیٹ فارم پر جا گھستا ہے، کبھی شیعہ بن جاتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ نماز میں ہاتھ چھوڑنا افضل ہے، کبھی کہتا ہے باندھنا افضل ہے، کبھی کہتا ہے ہاتھ چھوڑ کر پڑھو، کبھی کہتا ہے باندھ کر پڑھو، کبھی کہتا ہے دونوں طریقے ہی ٹھیک ہیں۔ جس بیچارے کی نماز ہی آئے روز بدلتی رہتی ہے، اور جو بالکل کسی ایک جماعت میں بھی نہیں ٹک سکتا، کبھی کہتا ہے میں اتنا عرصہ حنفی رہا، بریلوی رہا، پھر دیوبندی بن گیا، پھر وہابی بن گیا، پھر شیعہ بن گیا، تو یہ نتیجہ ہوتا ہے کسی اصول، ضابطے اور قانون پر نہ چلنے کا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نا، مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، کہ تردد کرنے والے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ یہ بیچارہ کبھی کس جماعت میں جا شامل ہوتا ہے، وہ کہتا ہے چلا تو فلاں ہے، ادھر سے نکلتا ہے پھر دوسری جماعت میں جاتا ہے، جب ادھر سے لتر پڑھتے ہیں پھر تیسری جماعت میں جا شامل ہوتا ہے۔ اب اس نے سوچا کہ یہ جماعتوں والے تو مجھے ملنے ہی نہیں دیتے، ساتھ ہی نہیں شامل ہونے دیتے، پھر اس نے اپنا ایک نیا طریقہ نماز کا لانچ کیا ہے، وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ اچھا، اسی آیت مبارکہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جسے اللہ گمراہ کر دے تو اے محبوب آپ اس کے لیے کوئی راہ نہیں پائیں گے۔ تو اب اس بیچارے کو بھی کوئی اور تو کیا اس کی راہ پائے گا، اس کو خود اپنی راہ ہی نہیں مل رہی کہ اب میں جاؤں تو کہاں جاؤں۔ تو بہرحال پہلے ایک جھلک سنیں، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ ویڈیو چلنے لگی ہے۔ یہ میرا جو لیفٹ والا ہاتھ ہے، یہ بات کو کر کے محمد کرتے تھے، اس کو آپ نے اس کے بعد آپ نے یہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا، یہ جو بات بتاؤں تو عیسائی کے اندر عیسائی کے نبی سامنے اپنا دایاں ہاتھ بائیں اس یہاں انگلی سے لے کے کف تک اس کہلاتا ہے، کف اور ساعد کہتے ہیں کف سے لے کر انگلی تک کف اس بات میں، اور اس پورے اس دور میں اگر امام مسلم کا کوئی جانشین دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لیں۔ یہاں پر مرزا جونیئر نے 4 اعضاء کا ذکر کیا ہے، 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 کف، نمبر 2 رسغ، نمبر 3 ساعد، اور ذراع بھی، جس کو یہ ذرا کہتا ہے کبھی کبھار،
اور پھر دوسرے ہاتھ سے خود وضاحت کر کے اشارے کر کے بتایا کہ یہ ذرا ہے، یہ کف ہے، یہ رسغ ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے. بتایا نا آپ نے، یہ حدیث پاک نے اس نے بتایا کہ حدیث پاک میں یہ ہے کہ ہاتھ فلاں جگہ رکھو، فلاں جگہ رکھو. مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ نے اسی کی زبانی سن لیا. پہلے میں انشاءاللہ اس کی نماز آگے آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ نماز جس طرح اس نے بتایا کہ آپ پڑھی بھی اسی طرح ہے یا یہاں پر بھی دھوکہ دے گیا، فراڈ کر گیا اور جھوٹ بول گیا. پہلے آپ جن چیزوں کے نام مرزا جونیئر نے لیے ہیں پہلے آپ ان کی تصویریں دیکھ لیں تاکہ اگلی بات سمجھنے میں آسانی رہے. دیکھیں یہ کف ہے، کف، اس کو کف کہتے ہیں، اور یہ رسغ ہے، اور یہ صاعد ہے، اور یہ ذراع ہے. دیکھ لیا نا آپ نے، ان ساری چیزوں کو دیکھ لیا. اب ان کی تصویریں بھی آپ کے سامنے آ گئیں، مجھے ان کی وضاحت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز آپ کو گوگل پر مل جائے گی، اس کا نقشہ، فوٹو، ساری چیزیں مل جاتی ہیں. اب مرزا جونیئر نے جو حدیث پاک کے حوالے سے بتایا کہ اپنا ہاتھ کف اور صاعد پر رکھا، کف اور صاعد پر، وہ کف اور صاعد وہ بھی میں آپ کو پہلے بتا چکا، دکھا چکا. اب مرزا جونیئر کی نماز دیکھیں پھر آگے بات. بھائیو اب میں انشاءاللہ آپ کو پریکٹیکلی کم از کم 2 رکعت پڑھ کے بتاؤں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ نماز کے اندر کون کون سی تسبیحات پڑھنی ہے، ثنا کیسے پڑھنی ہے، سورۃ الفاتحہ، جو ایک کم از کم درجہ نماز کا اتنا ہونا چاہیے. تسبیحات کے ساتھ میں اس کو کور کروں گا تاکہ آپ لوگ وہ چیزیں یاد بھی کر سکیں. جو لوگ سن کے یاد کرنے کے عادی ہیں ان کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ آسان ہے، انشاءاللہ تعالیٰ. ساتھ ساتھ پوسچر بھی کور ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ اکبر. جی عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا مرزا جونیئر نے جو اعضاء بتائے تھے، کف، رسغ، صاعد اور ذراع، مرزا جونیئر سمیت اس کے فالورز اور اس کے سٹوڈنٹس کیا بتا سکتے ہیں کہ یہ مرزا جونیئر نے جو یہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، یہ یہاں پر اس جگہ جو ہاتھ رکھا ہوا ہے، اس جگہ کونی سے بھی اوپر، کیا یہ کف ہے یا رسغ ہے یا صاعد ہے یا ذراع ہے؟ کیا اس جہاں پر اس نے ہاتھ رکھا ہوا ہے اس چیز کو کیا کہتے ہیں، اور یہاں پر ہاتھ رکھنے کا ذکر کون سی حدیث پاک میں آیا ہے؟ یہ جواب مرزا جونیئر سمیت اس کے تمام فالورز، سٹوڈنٹس، ماننے والے، اس کے معتقد ضرور دیں گے کہ مرزا جونیئر نے جو ہاتھ رکھا ہوا ہے جس جگہ پر، اس جگہ کا ذکر حدیث پاک میں کہاں آیا ہے کہ یہ دائیں ہاتھ اس جگہ پر رکھو. اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ نے بتانا ہے. اگر میں بتاؤں گا تو ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ جی مولوی صاحب ڈنڈی مار رہا ہے، اس لیے آپ اس کا معنی پہلے دیکھ لیں. وہ جو اعضاء اس نے بتائے حدیث پاک کے حوالے سے وہ بھی میں نے آپ کو دکھائے. اب مرزا جونیئر نے جہاں ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور جس جگہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے جس حصے پر رکھا ہوا ہے، اس کا ثبوت ہمیں حدیث پاک کے حوالے سے چاہیے. اور ٹائم قیامت تک جواب دینا جس کا ٹائم قیامت تک کے لیے. او سرکار بخاری مسلم پڑھو، نکلو اپنی کھڈا تو باہر، دنیا چینج ہو چکی ہے. میرے عزیزو، بزرگوں، دوستو، جو بندہ خود نماز پڑھنے میں تذبذب کا شکار ہے، جس کو خود اپنے اوپر بھی اعتماد اور بھروسہ نہیں ہے، جو خود اپنی نماز میں بھی شکوک و شبہات کا شکار ہے، تو دوسروں کو وہ کیا دین سکھائے گا؟ تو دوسروں کو وہ قرآن و سنت کیسے سکھائے گا جس بیچارے کو یہ بھی نہیں پتا کہ رسغ کسے کہتے ہیں، کف کسے کہتے ہیں، صاعد کسے کہتے ہیں، ذراع کسے کہتے ہیں، اور پھر پریکٹیکل طور پر جو بتا رہا ہے، کر کے دکھا رہا ہے، کیا یہ اسی کے مطابق ہے جو اس نے حدیث پاک کے حوالے سے جو طریقہ بتایا کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی فلاں جگہ پر رکھو؟ اس دور میں اگر امام مسلم کا کوئی جانشین دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لیں. لعنت ہے تیرے ہوتے، تیرے مننے والے ہوتے. میرے عزیزو، بزرگوں، دوستو، یہ بندہ کس طرح یوٹرن لیتا ہے، کس طرح فراڈ کرتا ہے، کس طرح دھوکے دیتا ہے، اور کس طرح یہ ہیر پھیر کرتا ہے،
اور کس طرح یہ عوام کو دھوکے میں رکھتا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، بچیے، اپنی اولاد کو بھی بچائیے۔